اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ ہمارے گفتگو کا عنوان کہ مولا کائنات اور دین اسلام کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں، کہ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا اور ہمیشہ موجود رہنے والا دین ہے، اور دین اسلام میں تمام انسانوں سے خوش اخلاقی سے اور خوش روئی سے پیش آنے کے لیے، ملنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور دین اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ چاہے کوئی انسان کسی بھی قوم و قبیلے کا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی دین و مذہب کا چاہنے والا اور ماننے والا ہو، ہم اس کے ساتھ بہت ہی اچھی طریقے سے اور خوش اخلاقی کے ذریعے سے پیش آئیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے، سورہ حجرات کی 11ویں آیت کے ایک جزء میں ایک حصے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی بھی قوم کسی دوسری قوم کا اور کسی دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے اور کسی دوسرے شخص کو یا کسی دوسری قوم کو ذلیل نہ کرے۔ یعنی قرآن ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ مادی لحاظ سے تمام لوگ جتنے بھی اس دنیا میں انسان زندگی بسر کر رہے ہیں، سب کے سب برابر ہیں۔ مادی لحاظ سے کسی کو بھی کسی پر کسی طریقے کی برتری حاصل نہیں ہے۔ اور مولا کائنات کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو مولا کائنات کی سیرت میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ مولا کائنات بھی تمام انسانوں کو ایک جیسا سمجھتے ہیں اور سب کو برابر سمجھتے ہیں اور کسی کو بھی کسی پر فضیلت نہیں دیتے ہیں۔ اور آپ کی اس بات کی گواہی اور دلیل آپ کا وہ خط دیتا ہے کہ جو آپ نے جناب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، اس میں آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَإِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ، کہ دیکھو مالک اشتر، اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، یا تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں یا وہ انسانی بھائی ہیں۔ لہذا اب جس طریقے سے تم اپنے بھائی کے ساتھ پیش آتے ہو، جس طریقے سے اپنے بھائی کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو اور جیسا حسن اخلاق اس کے ساتھ کرتے ہو، اسی طریقے سے تمام لوگوں کے ساتھ کرنا اور اپنی حکومت کی رعایا کے ساتھ بھی اسی طریقے سے پیش آنا۔ اور مولا کائنات کی زندگی کا جب اب آگے مطالعہ کریں گے تو یہ صرف ان کے زندگی کے ایک حصے میں نہیں ہے، بلکہ آپ کی پوری زندگی کا ہی یہی حال رہا ہے کہ آپ ہمیشہ دوسرے لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ اور خوش روئی کے ساتھ ملتے چلے آئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم و قبیلے کا ہو، چاہے اس کا رنگ و نسل چاہے جیسا بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی دین و مذہب کا چاہنے والا ہو، آپ ہمیشہ اس سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے ہیں اور ہمیشہ بہت ہی اچھی طریقے سے اس سے ملے ہیں، یہاں تک اس طریقے سے ملے ہیں کہ سامنے والا حیرت میں پڑ جاتا ہے اور بالکل پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کون شخص ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پیش آ رہا ہے اور ہماری اتنی عزت افزائی کر رہا ہے۔ ایک واقعے کے ذریعے سے میں اپنی بات کو واضح کر دوں کہ غیر مذہب، غیر مسلم کے ساتھ بھی مولا کائنات اچھے طریقے سے اور حسن اخلاق کے ذریعے سے پیش آتے تھے۔ آپ کو جب حکومت ملی، ظاہری حکومت، تو آپ اپنے کچھ کارندوں کے ساتھ، کچھ سپاہیوں کے ساتھ گزر رہے تھے تو آپ نے راستے میں ایک نابینا شخص کو دیکھا کہ جو بھیک مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اس شخص کو دیکھا، فوراً آپ نے اپنے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس کا حال پتہ کرو کہ اس کا حال کیا ہے، یہ کس طریقے سے ایسا اور یہ کیوں بھیک مانگ رہا ہے۔ تو وہ سپاہی جاتا ہے اور تلاش و جستجو کے بعد مولا کائنات کے پاس واپس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ مولا یہ ایک نصرانی شخص ہے کہ جو پہلے جوان تھا تو اپنا کام کر کے اپنا پیٹ بھرا کرتا تھا، لیکن چونکہ اب یہ ضعیف ہو چکا ہے اور نابینا بھی ساتھ میں ہو چکا ہے تو اب اسے کوئی کام نہیں ملتا ہے اور یہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے بھیک مانگتا ہے۔ جیسے ہی مولا کائنات نے یہ سنا، ان کا چہرہ غصے کی وجہ سے متغیر ہونے لگا، چہرے کا رنگ جیسے ہی چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا اور فوراً اپنے سپاہیوں میں سے حکم دیا کہ دیکھو بیت المال سے اس کے لیے وظیفہ معین کرو اور
اس کے لیے وظیفہ معین کرو اور ہر مہینے اس کا خرچ اس تک پہنچا دیا جائے، اور اپنے کارندوں کو اور اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تم لوگوں نے یہ صحیح اس کے ساتھ سلوک نہیں کیا ہے کہ جب تک وہ جوان تھا اور وہ توانا تھا تم اس سے کام لیا کرتے تھے، اور جب وہ ناتواں ہو گیا اور جب کمزور و ضعیف ہو گیا تو تم لوگوں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے اور کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ اب اس طریقے سے جب ہم اور بھی مطالعہ کرتے ہیں مولا کائنات کی زندگی کا تو صرف یہی ایک نہیں، اس کے علاوہ بے شمار واقعات اور ملتے ہیں، بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے مولا کائنات کے حسن سیرت اور ان کے حسن اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ صرف آپ مسلمانوں کے ساتھ خوش روئی کے ساتھ نہیں پیش آتے تھے، بلکہ جو غیر مذہب کے لوگ ہوتے تھے، غیر مسلم ہوتے تھے، ان کے ساتھ بھی آپ کا برتاؤ اور آپ کا اخلاق بہت ہی اچھا ہوتا تھا۔ اور اس طریقے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مولا کائنات کسی بھی شخص کو برتر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ مادی لحاظ سے ہر انسان برابر ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت پڑھی تھی ہم نے کہ ہر انسان، پروردگار عالم نے حکم دیا کہ دیکھو کوئی قوم کسی دوسری قوم کا حق نہ اڑائے، کسی دوسری قوم کی تذلیل نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم بھی بتانا چاہتا ہے کہ مادی لحاظ سے ہر انسان برابر ہے، اگر کوئی بلند و برتر ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی کے لحاظ سے ہے، جیسا کہ خود قرآن میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ پروردگار عالم کے نزدیک سب سے بلند و بالا اور سب سے بافضیلت انسان وہی ہے کہ جس کا تقوی جس اعتبار سے ہے، یعنی کہ جس کا تقوی جیسا ہے اس کی فضیلت پروردگار عالم کے نزدیک اسی ویسے ہی ہے۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مادی لحاظ سے کوئی بھی انسان کسی پر برتری نہیں رکھتا ہے، نہ ہی گورا کالے پر برتری رکھتا ہے، نہ ہی کوئی قوم و قبیلے کے اعتبار سے برتری رکھتا ہے کہ اس کا قوم و قبیلہ اچھا ہے، اس کا حسب و نسب اچھا ہے تو وہ برتری رکھتا ہو، بلکہ اگر کوئی کسی پر فضیلت رکھتا ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی اور اپنی پرہیزگاری کی بنا پر رکھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔